سب سے پہلی چیز کہ آپ لوگوں کے لیے مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ دنیا کے کونوں سے، مختلف جگہوں سے تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ آئیں تو انہیں خوش آمدید کہنا، خوش۔ تو میں کہتا ہوں اہلم و سہلم و مرحبا، اور اگر دوسری زبانیں ہیں تو اہلم و سہلم و مرحبا، موسٹ ویلکم، پخیر راگلے، ہر کلا راشا، جی آیانو، ست بسم اللہ، بھلی کرے، خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا مبارک کرے اور بہت زیادہ اجر و ثواب سے آپ کو نوازے۔ یہ علم کا راستہ، دین کا علم اور اس کے لیے کوشش اور محنت، یہ بہت ہی اللہ کو محبوب ہے۔ جتنا دنیا اور دین کا فرق ہے اتنا ہی دنیا اور دین کے علم کا فرق ہے۔ تو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وقت آپ کو ملا تو اسلام سمجھنے کے لیے، عبادات سمجھنے کے لیے، طہارت سمجھنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے اور اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی شخص کی رہنمائی کرتا ہے تو جتنا کام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے وہ نیکی بتانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آج جا کر آپ نے دوست، احباب، عزیز رشتہ دار، ان سے بھی رابطہ کرنا ہے تاکہ کل وہ بھی کلاس میں شامل ہوں، اور خود بھی پکے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ہوگا۔ آپ کے کہنے سے کوئی آئے گا تو آپ کو بھی پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ دینی تعلیم، یہ طہارت کے مسائل، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج اور دیگر عبادات، ان کے لیے آپ جو سفر کر کے آئے ہیں نا، وہ سفر بھی بڑا مبارک سفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے تو وہ جو راستہ ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ بھئی ادھر میری طرف توجہ کریں، آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ جس راستے پہ چل کر انسان دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مثلا صبح مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، اس طرح آپ ادھر آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طالب علم ایسے سمجھو کہ جیسے جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو آپ نے ایک تو زندگی بھر، جیسے آپ اسکول کے طالب علم ہیں، آپ نے دین کے طالب علم بھی بننا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، اس کا ترجمہ، اس کی شرح، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن حدیث کا مطالعہ بھی انشاءاللہ ضرور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی برکت فرمائے گا اور دین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت فرمائیں گے۔ اور ایک مثال سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو لایا ہوا دین ہے اس کی حفاظت، عقیدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب موٹے سے اندازے کے مطابق پاکستان کی آرمی جو ہے اس کی تعداد کوئی 7 اور 8 لاکھ کے درمیان ہوگی، پاکستانی
جو فوج ہے اس کی تعداد 7-8 لاکھ کے درمیان ہوگی، اور ایک گولی سے لے کر ایٹم بم تک اور ایک گن سے لے کر میزائل تک سب کچھ پاکستان نے تیار کیا ہے۔ کس لیے بھائی؟ کہ پاکستان کی جو باؤنڈری ہے، دشمن اس کی طرف میلی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے، ملک و ملت کا دفاع ہو، اور تقریباً کوئی 18 سے 20% بجٹ جو ہے وہ آرمی کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ 18 سے 20%، یعنی لاکھ میں سے 18,000 یا 20,000 روپیہ صرف آرمی پہ لگتا ہے۔ لگنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو بھائی، لگنا چاہیے نا؟ کیوں؟ اگر کسی ملک کی آرمی نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ایک پرندہ ہے جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں اور وہ اڑ بھی نہ سکتا ہو اور اپنا دفاع بھی نہ کر سکتا ہو۔ لیکن اگر آرمی موجود ہے تو ہر آرمی اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ جس طرح آرمی کا ہونا ضروری ہے، خواہ اس پر 18% بجٹ لگے یا 20% بجٹ لگے، اس طرح امت کے اندر علماء کرام کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ وہ حفاظت کرتے ہیں پاکستان کی، بولو بھائی، سرحدوں کی، اور علماء کرام حفاظت کرتے ہیں اسلامی نظریات قرآن اور حدیث کی، تو یہ اس سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے پورے بجٹ میں ان لوگوں کے لیے، دینی مدارس کے لیے ایک حصہ بھی جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا۔ لیکن مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بیٹے، بچے اور پھر مال دولت مدارس پر نچھاور کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسجد ایسی نہیں ملے گی جہاں امام نہ ہو یا خطیب نہ ہو، رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہ ہو، جنازہ پڑھا ہو اور سامنے پڑھانے کے لیے کوئی امام نہ ہو، اور کوئی دہریہ سوال کر رہا ہو اور سامنے دنیا میں کوئی بھی عالم نہ ہو جو جواب دے رہا ہو، اور کوئی بھی غیر مسلم اسلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامنے کوئی نہ کوئی عالم دین جو ہے وہ کھڑا نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی علماء کرام، اور اب ان علماء کرام سے رہنمائی لینا، ہم دنیا کے شعبے میں بھی اگر جائیں تو علماء کرام سے ہمارا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دینی مدارس کے ساتھ ایک رابطہ کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ ہم یہ جو آج مختلف اداروں میں الحاد ہے، بے دینی، وہاں ہم دین پر قائم رہ کر قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا ناظرہ پڑھ لیا ہے تو اس کو بہترین طریقے سے پڑھیں تجوید کے ساتھ، اور اس کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کا ترجمہ پڑھیں۔ کیونکہ کون کون بتا سکتا ہے آپ میں سے ارکان ایمان کتنے ہیں اور ارکان اسلام کتنے ہیں؟ تو جی ہاں، شاباش۔ اور ارکان ایمان؟ ہاں چلو ماشاءاللہ، آدھا تو آپ نے بتا دیا، بیٹھ، شاباش۔ تو یہ باتیں ہونی چاہیے نا یاد ہمیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ انشاءاللہ مومن ہیں، تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ اچھا، ایک اور سوال بتائیں کہ ہر روز ہم جو فرضی رکعتیں پڑھتے ہیں، فرض رکعتیں، وہ کتنی ہیں؟ کتنے؟ 17۔ کیسے بھائی؟ فرض رکھتے ہیں، یعنی سنتیں نکال کر، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ نکال کر صرف فرضی رکعات جو ہیں، جی کتنی ہوگی بھائی؟
کیویں 17 ہو جان کھڑا ہو کے بیٹھ جائیں. شاباش. ہاں 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 تو جمع کر. ہاں نہیں ہمیں کٹھی نہیں جمع کرنی, ایک ایک کر کے کر. دو صبح کی 4 زور کی پھر جمع کر, پھر اگے ملائی جائیں گے. 2 تے 4 کنے ہو گئے, 6 تے 4 10 تے 3 13 تے 4 17. شاباش. کتنی ہوگی بھائی؟ یاد رہے گا نا اب کہ ایک دن میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں, کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. پھر جو 5 نمازیں فرض ہیں ان میں سنتیں بھی ہیں اور فرض بھی ہیں. جو فرائض ہیں ایک دن میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 17. کتنی تعداد ہے؟ کیسے وہ سمجھا گیا نا؟ 2 4 4 3 4. بات چل رہی تھی ارکان اسلام, ارکان علی. یہ تو اسکول کی کتابوں میں میرے خیال ہوتا ہے. تو بہرحال دینی ذوق پیدا کریں. اسکول میں بھی کافی باتیں ہوتی ہیں, دینیات, اسلامیات, اختیاری, عربی وغیرہ, تو اس کے اندر اگر غور کریں تو کافی باتیں تو ماشاءاللہ ادھر آ جاتی ہیں. ارکان ایمان 6 ہیں. کتنے؟ کون کون سے بھی؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ہو گئی یاد؟ بولو. ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان, وملائکتہ, اس کے فرشتوں پر ایمان, وکتبہ, بولو بولو اونچی بولو سر, ورسلہ, وبالیوم الآخر, آخری دن پر ایمان, وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. بولو بھائی سارے, اچھی اور بری. کتنے ہو گئے ارکان ایمان؟ اللہ پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان. بولیں بھائی. بھی کافر جو ہیں, کافر, کچھ کافر تو یہود و نصارہ تو آخرت کو مانتے ہیں, لیکن کچھ کافر جو ہیں مثلا ہندو, وہ آخرت کو, بولیں بھائی, بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے اور قیامت قائم ہوگی, جنت میں جائیں گے جہنم میں. ادھر بیٹے, ادھر چھوٹے, ادھر میری طرف تھوڑا سا اس طرح. تو ارکان ایمان کون سنائے گا؟ اب ہم نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے. جی آپ تو ماشاءاللہ لگتا ہے آپ کو یاد ہے. چلیں. اللہ پر ایمان, جی رسولوں پر ایمان, جی آسمانی کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور اچھے برے تقدیر پر ایمان. اچھی بری تقدیر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آسمان اور زمین ابھی بنے نہیں تھے. آسمان و زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے. کتنا؟ آسمانوں و زمینوں کے بننے سے, بولیں بھائی, آپ بھی بولیں نا. آسمانوں و زمینوں کے بننے سے ابھی 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی کہ مخلوق نے کیا کرنا ہے. اور اللہ کو تو پتہ ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو درختوں کے پتوں میں چڑھتا ہوا جو پانی ہے نا, پتوں تک پہنچتا ہے نا نیچے سے, اس کا بھی پتہ ہے, اس کے قطرات کا بھی پتہ ہے. کوئی پتا سوکھ جائے تو اس کا بھی پتہ ہے,
اس درخت کے پتے کتنے ہیں اس کا بھی پتہ ہے، انسانی سر کے اوپر بال کتنے ہیں اس کا بھی پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اور قیامت تک کیا ہونا ہے، مخلوق نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سی نیکی کریں گے کون سی برائی کریں گے، اللہ کو یہ ازل سے ہی پتہ ہے۔ کب سے؟ ازل میں نا شروع سے ہی پتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا ازل سے پتہ ہے، اس علم کی بنیاد پر اللہ نے تقدیر لکھ دی۔ تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ، تو اللہ کا اندازہ 100% پرفیکٹ ہے، جو اللہ نے لکھا وہی دنیا میں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس نے آسمان سے اس کے فرشتے موجود ہیں، وہ دنیا پر بھی تشریف لاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آسمانوں پر ایک بیت المعمور ہے، روزانہ اس کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس کا طواف عبادت کرتے ہیں، اور طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس فرشتے کی ایک مرتبہ باری آ گئی دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، کیا نام ہے کتابوں کے بھائی؟ قرآن، تورات، انجیل، زبور، اس کے علاوہ کئی صحیفے نبیوں پر اتارے، 4 الہامی کتابیں، ان پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے نازل کیا تھا۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے علاوہ جو باقی کتابیں تھیں ان کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے۔ قرآن نے فرمایا باقی کتابوں کے اندر، بولیں بھائی آپ، رد و بدل ہو گیا ہے، لیکن قرآن میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ 6666، یعنی 4 چیکے۔ کیوں بھائی بولیں؟ اس کو درست کر لیں، 6236 آیات ہیں۔ کتنی؟ 6236 آیات ہیں۔ یہ بولیں گے تو نہیں کبھی؟ یہ جو نا 6666 والا قول یہ درست نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کتنی ہیں؟ تو بہرحال پہلے ہم ارکان ایمان اور ارکان اسلام یاد کر لیتے ہیں۔ ارکان اسلام: کلمہ، نمبر 1 کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بولیں بولیں، آپ بھائی بتائیں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ شاباش۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ زکوٰۃ اور حج ان لوگوں پر ہے جو صاحب استطاعت مالدار ہے، اور زکوٰۃ اس پر ہوگی جس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، اور حج اس پر ہے جو حج کی قیمت اس کے پاس موجود ہے، حج کے پیسے کرنے کے پاس موجود ہے، اور باقی سب پر ہے۔ کلمہ سب پر ہے، نماز اور روزہ امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ، عاقل، عقل مند ہو۔ پاگل جو ہے دیوانہ، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا۔ جو پاگل ہے نا، پاگل دیوانہ ہے، تو وہ نہ نماز کا پابند ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، کیونکہ اس کی عقل ہی نہیں ہے۔ باقی جو بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، عورت ہو، تو ان کے اوپر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو ان کے مال میں زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض، اور اگر مالدار نہیں، نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ حج فرض ہے۔ تو بہرحال ارکان اسلام کتنے ہو گئے؟ بولیں۔ کلمہ، کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور سادہ لفظوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ۔ نماز، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازوں میں جو فرض رکعات ہیں ان کی تعداد 17 ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہے، اس کی آگے پھر تفصیل ہے۔ اور حج کہاں ہوتا ہے بھائی؟
مکے ہوتا ہے کہ مدینے ہوتا ہے؟ ہاں مدینے نہیں ہوتا؟ بول یار مکہ جو ہوتا ہے؟ اچھا یار یہ سب کا اتفاق ہے کہ حج مکہ میں ہوتا ہے تے کچھ حصہ مدینے تو نہیں ہوتا حج دا؟ پکی گل لوگ تو کہتے ہیں حج مکے مدینے ہوتا ہے، تو یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو پھر۔ مکمل حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مدینہ منورہ میں حج کا کوئی بھی رکن کوئی بھی سنت ادا نہیں ہوتی، لیکن چونکہ حاجی ایک لمبے سفر پر جاتا ہے اور تو وہاں زیارت کے لیے، مسجد نبوی دیکھنے کے لیے، وہاں کا حرم دیکھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود پڑھنے کے لیے لوگ مطلب جاتے ہیں اور یہ چیزیں وہاں حاصل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کہاں آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے۔ مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ اب یثرب کہنا صحیح ہے کہ غلط؟ غلط۔ تو یثرب کہنے سے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے کیا پڑھنا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح نماز میں اور ویسے بھی درود شریف کثرت سے ویسے پڑھا کریں۔ تو بہرحال کلمہ سمجھ آ گئی؟ اشہد اللہ الہ۔ اچھا کسی کافر کو جب کلمہ پڑھائیں گے تو کیسے پڑھائیں گے اس کو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو کلمہ بھی ہو گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور یہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔ یہ 6 ارکان ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ ویسے ایمان کے 6 اور اسلام کے 5، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ 11 ارکان یہ بھی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی 63 یا اس سے زائد شاخیں ہیں۔ کتنی؟ اچھا یہ بتائیں کہ ایمان کی، ویسے تو یہ ارکان ہے، جو مثلا عمارت ہے نا تو اندر ستون نے کنے نے 4 تے دیواراں نے، کلے ستون تے دیواراں نال تو نہیں نا کم چلدا، تھلو نیاں کتوں کڈیاں نے، پھر فرش ہے، پھر چھت ہے، پھر پکھے لگے نے، پھر سیلنگ ہوئی ہے، پھر تو یہ ساری چیزیں اگر ملائیں تو فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 63 یا اس سے بھی زائد ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ایمان کی سب سے بڑی شاخ کون سی ہے اور سب سے چھوٹی شاخ کون سی ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ تو دس دے کیڑی کلاس پڑھ کے آئے؟ شاباش۔ اسلام کی، ایمان کی سب سے بڑی شاخ، سب سے بڑا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان اسلام کی بولیں سب سے بڑی شاخ ہے۔ اور سب سے چھوٹی شاخ کون سی ہے بھائی؟ نہیں، وہ تو ہے نا برائی کو روکنے کے لیے، ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے۔ تو ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو اٹھا کر پرے پھینک دینا۔ کیا اس کو کہتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق۔ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے تو کسی کو لگ جائے گا، روڑا پڑا ہوا ہے کسی کو ٹھوکر لگے گی، کسی کو زخم لگ سکتا ہے، تو یہ مسلمان، یہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس روڑے کو یا کانٹے کو اٹھا کر کیا کر دیتا ہے؟ سائیڈ پہ پھینک دیتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اسلام کی سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ اور سب سے بڑی شاخ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کی کیا ہے؟
سب سے بڑی شاخ اور سب سے چھوٹی شاخ کیا ہے؟ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ادھر دیکھیں صاحب میری طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے راستے میں خاردار، خار کنوں کہتے ہیں نبی؟ کانٹا، خاردار ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی۔ نیت کیا ہے؟ کہ کسی کو کانٹا نہ چبھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو جنت دے دی۔ کتنی نیکی پر؟ اور جو لوگ راستوں میں کانٹے پھینکیں، اگر کانٹا ہٹانے سے جنت ملتی ہے تو راستوں میں کانٹے پھینکنے سے دوزخ بھی مل سکتی ہے نا، کام خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ طالب علم ہیں، آپ مستقبل کے معمار ہیں، تو آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو۔ کیا ہو؟ اور وہ حدیث بھی شاید آپ نے سنی ہوگی کہ ایک فاحشہ عورت تھی تو اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو ایک کنویں کے پاس سے گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی جو ہے وہ چاٹ رہا ہے، تو اسے محسوس ہوا، احساس ہوا کہ اس کو پیاس نے ستایا ہے، تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹہ اتار کر پاؤں سے موزہ اتار کر اس دوپٹے کے ساتھ باندھا، اور پھر کنویں کے کنارے لیٹ کر کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر کتے کو پلایا اور کتا ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ خدمت خلق کرنی ہے۔ یہاں تو ہوتا ہی ہے جو کسی عہدے پہ چلا جائے تو وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے، رشوت لینا شروع کر دیتا ہے، بتا لینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بولیں خدمت کی جائے۔ تو یہ جو تعلیم ہے نا، دین کی تعلیم یا دنیا کی تعلیم، یہ کس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق کی ہم خدمت کریں اور اللہ کے قریب ہوں۔ تو بہرحال یہ تعلیم بہت عظیم الشان چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طہور اناء احدکم اذا والغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی ایک کے برتن میں کتا لگ جائے، یعنی منہ ڈال کر پانی یا مشروب پی لے، تو اس برتن کو پاک کرو۔ کیوں بھائی؟ کتا جس برتن کے اندر منہ ڈال کر لگ جائے، مثلا کوئی برتن پڑا ہوا ہے، دیگچی ہے یا کوئی اس طرح گلاس ہے بڑا یا کوئی، اور کتے نے اس میں منہ داخل کر دیا اور اس میں سے پانی پی لیا، لکا، تو وہ برتن کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک، پلید ہو جاتا ہے، نجس۔ وہ کیسے پاک ہوگا بھائی؟ کیوں بھائی؟ 1 مرتبہ دھوئیں گے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، چلو 3 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، کیوں بھائی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ کیا ہے بھائی؟ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ، کیا؟ مٹی کے ساتھ اس کو مانجیں گے، صاف کریں گے، اور پھر 6 مرتبہ اس کو پانی کے ساتھ دھوئیں گے، تو پھر وہ برتن پاک ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، کہ 7 مرتبہ اس کو دھو، پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ مانجو اور پھر 6 مرتبہ پانی کے ساتھ۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو کتا کتنا بڑا پلید ہے، اس کا لعاب، تھوک اتنا بڑا پلید ہے، اور اگر کتے کو تعلیم دے دی جائے شکار کرنے کی، کیا؟ کتے نے خرگوش پکڑ لیا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کتا چھوڑا ہے، اور کتے کو پہلے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، پھر کتا شکار کے پیچھے دوڑا، مثلا خرگوش یا کوئی چیز ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا،
پکڑا اور آپ کے پہنچتے پہنچتے وہ خرگوش اس کے دانتوں کے اندر، منہ کے اندر مر گیا ہے، تو وہ شکار حلال ہے کہ حرام؟ حلال۔ یعنی ایک طرف کتا جو ہے اس کا لعاب جو ہے کسی برتن میں پڑ جائے تو کتنی مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے؟ 7 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ بولو بولو، اور پھر 6 مرتبہ پانی کے ساتھ دھوئیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اس کو تعلیم دے دی گئی ہے، کیا ہے؟ تعلیم دے دی گئی، اور اس نے تعلیم سیکھ لی اور اپنی تعلیم پر عمل کیا، تو اس کے منہ میں حرام ہونے والا، مر جانے والا جانور بھی حلال۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ اپنی تعلیم پر عمل کرے۔ اور یہ تعلیم کون سی ہے؟ یہ تعلیم بظاہر دنیا کی تعلیم ہے، جسے پیچھے اسلامی تعلیم اس کا ذکر کرتی ہے، یعنی اسلام اجازت دیتا ہے۔ جو سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ شکاری کتے کے اندر کتنے وصف پیدا ہو جائیں تو وہ شکاری کتا بن جاتا ہے؟ آپ بتائیں گے 2 3 4، ایک آپشن اس میں سے، کیوں بھائی؟ کتنی صفتیں کتے میں پیدا ہو جائیں تو وہ کوئی بھی کتا ہو، اس میں 2 صفتیں پیدا ہو جائیں یا 3 یا 4، بولے بھائی یار کوئی 2 کہہ دو، کوئی 3 کہہ دو، کوئی 4 کہہ دو، کسی سے تو ٹھیک ہو ہی جانا۔ اور درمیان والا جملہ چنگا نہیں ہوتا؟ 3 والے ہاتھ کھڑا کرو، چلو 2 والے ہاتھ کھڑا کرو، 4 والے ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا جنہاں کسی پاسے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیتا وہ کھڑا کرو۔ 3 ہے بھائی۔ کتنی صفتیں ہیں کتے کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ کتا شکاری بن جاتا ہے؟ بولیں کون سی؟ نمبر 1، جب آپ شکار کے لیے اس کو حکم دیں تو وہ دوڑ پڑے، اور جب آپ اس کو روکیں تو وہ رک جائے۔ مطلب پاویں کہ شکار نظر آ رہا ہے لیکن تسی کیا روک، اتنے رک جاوے، تسی کیا دوڑ، اتنے دوڑ پڑے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ صفت کہ جب وہ شکار کو پکڑ لے تو خود نہیں کھائے گا، خود نہ کھائے۔ اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا تو وہ حرام ہے، وہ شکار کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ نمبر 1 بولیں بھائی، جب آپ شکار پر چھوڑیں تو وہ دوڑ لگا دے، جب اسے روکیں وہ رک جائے، اور جب تو اس میں سے خود نہ کھائے، مالک کے لیے روک کر رکھ لے۔ جب یہ 3 صفتیں پیدا ہو جائیں تو وہ کتا کیا بن گیا؟ شکاری کتا ہے۔ اگر وہ اپنی تعلیم پر عمل نہ کرے، خود کھانا شروع کر دے تو شکار، اگر مر گیا تو حرام۔ اگر زندہ آپ نے پکڑ لیا ہے، اگر اس کے منہ میں اس نے کچھ کھایا لیکن ابھی زندہ ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر کے دھو کے کھا لیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہم نے تعلیم دی، ادھر توجہ فرمائیں چھوٹے بیٹا ادھر، چھٹی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کتا جس کا لکا ہوا برتن کتنی مرتبہ دھویا جائے تو پاک ہوتا ہے؟ جب وہ تعلیم سیکھ لیتا ہے اور اس پہ کیا کرتا ہے، ہاں برتن میں منہ یہ بھی ڈالے تو وہ بھی دھویا جائے گا۔ یہ نہیں کہ شکاری کتے والا برتن نہیں دھویا جائے گا، وہ اس کی تعلیم سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کی تعلیم کا تعلق ہے شکار کے ساتھ، اور وہ تعلیم پر عمل کرے تو شکار تمہارے لیے کیا ہے؟ کھانا حلال۔ اور اگر برتن میں منہ مارے وہی کتا یا عام کتا تو وہ برتن کیا ہو جائے گا؟ پلید، اور اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اس سے سمجھ آئی ہے کیا کہ تعلیم کی کیا ویلیو ہے؟ اور کون سی تعلیم؟ جس پر عمل ہو، وہ دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو۔ لیکن دنیا کی تعلیم وہ دنیا ہے، آخرت کی تعلیم آخرت ہے۔ آخرت کی تعلیم بہت اونچی ہے، کیونکہ آخرت کا علم اللہ کا علم ہے، اور دنیا کے علوم و فنون یہ انسانوں کے بنائے ہوئے علوم و فنون ہیں۔ تو ارکان ایمان کل آپ نے یاد کرنے ہیں، کتنے ہیں؟ کون سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، نبیوں رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اور اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟
5 کون سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور دوسری بات، آخری بات یاد رکھیں، آپ اگر دنیا بھی پڑھتے ہیں نا تو آپ کی دنیا بھی کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کافروں کے لیے کیا کریں؟ قوت تیار کریں۔ بولیں بھائی، کافروں کے لیے لہٰذا یعنی ملک کے اندر یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، کالجز بھی ہونے چاہیے، دینی مدارس اور جامعات بھی بڑے بڑے ہونے چاہیے، اور وہاں بھی ہزاروں لاکھوں طالب علم ہونے چاہیے۔ اور ہمیں کسی بھی فیلڈ میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں سائنس، علوم و فنون، ٹیکنالوجیز، جغرافیہ اور دیگر جتنے بھی علوم و فنون ہیں سب، لیکن یہ دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کے ساتھ اسلام کو کیا پہنچانا ہے؟ بولیں بھائی، ان کے ساتھ اسلام کو کیا پہنچانا ہے؟ فائدہ۔ جس فیلڈ میں بھی آپ ہوں تو فائدہ کب پہنچائیں گے؟ جب دینی معلومات ہوں گی، دین کا پہلے پتہ ہوگا تو پھر ہی ہے نا۔ اس لیے ایک عزم یہ کر لیں کہ ہم نے روزانہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اسلام بھی سیکھنا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اسلام کو بھی پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ طالب علم ہوں گے، اگر آپ روزانہ کو قرآن کا حصہ، حدیث کا حصہ، کوئی حدیث، کوئی ترجمہ، کوئی قرآن، اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ دین کے طالب علم بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب